بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا، بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا، کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے۔ مولا علی کے گھوڑے کے سوم میں سوم بھائی، مولا علی کے گھوڑے کے سوم، قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا، مولا علی کے سوم میں سوم، مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے۔ کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک، اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا؟ جی یہ تو سننے میں آیا جی، ابھی تک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی، جس طرح ادھر کینکریاں مارتے ہیں ساتھ ہی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لوگ یہ پتلے پار کو کاٹا تھا انہوں نے، اس کی وجہ سے اس قبر پتھروں سے مارا گیا انہوں کو، اس لیے انہوں کو پتھر مارتے، رسم ہے یہاں کی۔ ایک عیسائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ پتھر مارو گے نا تو اس کی دعا قبول۔ بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، یہ ہمارے 2 روزہ اجلاس کا دوسرا دن ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد اور توعیہ جالیات مکہ مکرمہ کی جانب سے حضرت الشیخ سید توصیف الرحمن الراشدی اور آپ تمام حضرات کا پرزور استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے پروگرام کی طرح سے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ عز و جل آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم سامعین، میں آج بتاریخ 2 ربیع الاول بروز جمعہ اس 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کے دوسرے دن کی پہلی نشست میں آپ تمام مرد و خواتین کا مکتب توحید الجالیات رسیفہ میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے موازن حسنات میں اضافے کا موجب بنائے۔ محترم حضرات، آج کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ آصف الرحمن راشدی حفظہ اللہ۔ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور مکتب جالیات سلائی میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ شرک و بدعت کی تردید میں ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہیں، اور آپ کی مشہور کتاب جو باطل کے ایوانوں میں زلزلے مچائی ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت و جماعت ہیں، جس کے آپ ہی مصنف ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کی اسی خصوصیت کی وجہ سے مملکہ کے اندر تمام جالیات میں آپ کے دروس ہوتے ہیں اور آپ کے تقاریر مختلف عنوانات پر ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہماری دعوت پر شیخ فضیلت الشیخ نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں سفر کی صحبتیں برداشت کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے۔ تو یہاں پر شیخ کا عنوان ہے دربار سازی کی شرعی حیثیت۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سرزمین مکہ، جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی دلدل میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر پہ جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہے، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا کام دیا ہے، کل کہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب دوپہر کو بھوک لگتی، کھانے کے سامان کا تو حضرت بن چکا تھا، پیٹ جب اس کے اندر دوڑ لگتی
اسی کو پانی میں ڈالتے اور گھول کر پی جایا کرتے تھے۔ یہ شرک کرنے والے جو مخلوق اللہ کی، جن کو پیدا اللہ نے کیا، جو اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے ساڈی نہیں سندا تے انہاں دی نہیں موڑدا، ساڈی انہاں دے اگے اے دی او دے اگے، ہم اس در پہ روتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے۔ اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، توحید کی کھری دعوت کو پیش کیا۔ اس دھرتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خالص اللہ کی کرنے کی دعوت دی یہاں کے رہنے والوں کو، اور پاک کیا بت پرستی سے، پاک کیا اولیاء کی مورتیوں سے۔ جب مکہ فتح کیا میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑ رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے، اور حضرت علی کو حکم دے رہے تھے علی جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو، ہر مورتی کو صاف کر دو، تصویر کو مٹا ڈالو۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پھر اسی قبر پرستی کے، اسی مورتی پرستی اور بت پرستی کی بیماری کے اندر شریک ہو چکی ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ شرک، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور مسلمانوں انسانوں کی ابتدائی کیفیت کیا تھی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ابتدا میں سارے لوگ موحد تھے، اہل توحید تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پوری امت، پوری انسانیت اللہ کی توحید پہ ایک امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ عز و جل نے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء کو بھیجا۔ یہ امت ایک تھی، توحید پہ ایک تھی۔ اور یاد کر لو زندگی میں کبھی بھی امت ایک ہوگی تو توحید پہ ہوگی، شرک کی موجودگی میں کبھی امت میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج جوڑ کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں نا، کسی کو کچھ نہ کہا کریں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کوئی قبر پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، تعزیہ پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، جو جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تیرے گھر میں چوری ہوتی ہے FIR کیوں کٹواتا ہے؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے اس نے نہیں کہا نا۔ یہ امت اکٹھی ہوگی تو توحید کے اوپر، جب تک اس امت میں شرک باقی رہے گا، غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی، یہ امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اس مدت میں سب لوگ اسلام پر قائم تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے، تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ میرا مالک عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، مواحد پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا۔ میں نے جو چیزیں حلال قرار دی تھی شیطان نے ان کو حرام کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا جائے۔ جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل، شرک کی مالک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ شرک کرنے والے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھانے والے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو فطرت پر پیدا کیا۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی۔ آئیے اب دیکھیں اس موحد معاشرے میں، اہل توحید کے اس معاشرے میں یہ شرک داخل کیسے ہوا۔
قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا یوں ہوئی، جب ان کے بزرگوں کی وفات ہوئی، ان کے اولیاء کی وفات ہوئی، نیک لوگوں کی وفات ہوئی، عابد کی وفات ہوئی، تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بابا جی بڑے روزے رکھتے تھے، یہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، تم ایک پتھر کی مورتی بناؤ اور اس مورتی کو اس بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو، اور جہاں یہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں اس کو نسب کر دو، تم اس کو دیکھتے رہو گے اور تمہیں عبادت کا شوق تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ امت گزر گئی، وہ قوم گزر گئی، تو پھر وہ ان کے عبادت کو دیکھ کر خراج عقیدت دینے والوں کی اولادوں نے اس عقیدت سے عبادت کا کام شروع کر لیا۔ قرآن حکیم نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب بیان کرتا ہے، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ رکھتے ہیں تو قوم جواب میں کہتی ہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا، یہ پنجتن پاک ہیں، نوح کے پیچھے لگ کر اپنے پنجتن پاک کی عبادت سے مڑ نہ جانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتن پاک کو پوچھتی تھی، آج کلمہ پڑھنے والے بھی پنجتن پاک کو پوچھتے ہیں۔ تو پنجتن پاک کی یہ عبادت کا تصور آج سے نہیں ہے، اس دور سے چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی پنجتن پاک کو پوجا جاتا ہے یا نہیں؟ لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی، وابنیہما حسن حسین والفاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کر ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہی قوم نوح نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ تھے، جب وہ انتقال کر گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تم وہاں پر مجسمے بناؤ، ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بناؤ اور ان کو ان کے نام سے منسوب کر دو۔ جب یہ طبقہ گزر گیا، علم اٹھ گیا، تو ان مجسموں کی، ان بتوں کی عبادت ہونے لگ گئی۔ آج بھی قبروں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے نا، یہ بابا جی کی قبر ہے اور یہاں بابا جی نے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے غسل فرمایا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے صابن لگایا تھا، ان چاروں جگہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مگر افسوس یہ تو اس دور کی امت کا حال تھا۔ آج شیطان نے امت محمدیہ کی اکثریت کو اسی راستے پہ چلاتے ہوئے بزرگوں کی قبروں کی عبادت کی طرف لے آیا، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مبارک فرمان ہمارے سامنے تھا، اس امت کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ شرک کا زیادہ حصہ انہی قبروں سے منسلک ہے۔ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، آج تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت یاد دلوائے گا۔ قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر، سادہ اور کچی قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ کیا خیال ہے بابا جی کے قبر دربار پر جا کر یہ سارا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ لیکن جب درگاہوں کو دیکھا جائے، درباروں کو دیکھا جائے، تو پھر وہاں پر سنگ مرمر سے مزین قبریں، وہاں پر چراغاں، وہاں پہ خوشبوئیں، وہاں پہ قمقمے، وہاں پہ لائٹنگ، بنی اور سوری ہوئی عورتیں، یہ سارے مناظر کو دیکھ کر کسی کو موت یاد نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے۔ قبر کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قبر پر بیٹھا جائے، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر عمارت کھڑی کی جائے۔ ارے یہ نبی امت،
امت محمدیہ اپنے رسول کے فرمان پہ غور کیجئے، پوری امت کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نبی کی امت میں شامل ہوتا ہے، آپ کا امتی بنتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس کو پیغام دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، اس پہ بلڈنگ بنانے سے منع کیا، اس پہ بیٹھنے سے منع کیا۔ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بابا حجویری کا کمپلیکس بنانے والوں، بڑی سرکار کا کمپلیکس بنانے والوں، لال شہباز قلندر کا دربار بنانے والوں، ان قبروں پہ بلڈنگیں بنانے والوں، یہاں پہ چراغاں کرنے والوں، اگر تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت امام الانبیاء سے ہے، امام اعظم سے ہے، قائد اعظم سے ہے، رہبر اعظم سے ہے، تو امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے منع کر رہے، قبر پہ بلڈنگیں بنانے سے منع کر رہے، یہ قبے بنانے سے منع کر رہے، داتا کمپلیکس بنانے سے منع کر رہے، اس پر بیٹھنے سے منع کر رہے۔ اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غضبناک ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی رحمت جو طائف کے پتھر کھا کر بھی طائف والوں پر بددعائیں اور لعنتیں نہ کی۔ کہا جبرائیل نے اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو مسل دیں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھیں گی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گی۔ پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لعنت نہیں کی، لیکن آج امام الانبیاء بستر مرگ پہ وفات پر قریب ہو رہی ہے وفات اللہ کے نبی کی، اور آخری بیماری ہے آپ کی، موت والی بیماری ہے، اس میں کہہ رہے اللہ تو لعنت کر یہودیوں پہ، اللہ تو لعنت کر عیسائیوں پہ۔ جرم کیا ہے ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی باہر بناتے، کھلے مقام پہ بناتے، اس میں کوئی پردہ نہ ہوتا، عام اوپن جگہ ہوتی، لیکن ڈر یہ پیدا ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے۔ یہ خطرہ کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا نا، اس دور کی تو گارنٹی میرے آقا نے خود دی تھی، تابعین سے بھی نہیں تھا، اس دور کی گارنٹی بھی میرے آقا نے خود دی تھی۔ یہ خطرہ بعد میں آنے والوں سے تھا، سنائیے ان کو جو کیو ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے، اس میں سجدے ہو، طواف ہو، رکوع ہو، جو کام مسجدوں میں ہوتا ہے وہ قبر پہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہوتا نبی کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ اور ایک اور بات کہوں، اے اہل ایمان، اگر نبی کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تو دھرتی میں کسی قبر کی پوجا؟ قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی قسم اگر محمد کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ بھی سجدے نہیں ہو سکتے۔ اگر قبر رسول کا طواف جائز نہیں ہے تو درگاہوں کا طواف بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کے یہ الفاظ، قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ برباد کرے یہودیوں کو۔ کیا جرم تھا ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، اللہ کی ان پر مار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، آخری بیماری ہے، موت کی بیماری ہے۔ بعض بیوییں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور وہاں حبشہ میں ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ دونوں ہجرت کے سلسلے میں حبشہ میں قیام کر کے آئیں، اس کا ذکر کیا، اس گرجا گھر کا ذکر کیا، اس کی
خوبصورتی کا ذکر کیا، اس پر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا۔ آج درباروں کی خوبصورتی یہ نیا کام نہیں، وہاں پہ زینت یہ نئی بات نہیں ہے، پچھلے دور کے مشرک بھی اپنی قبروں کو ایسے ہی سجایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامة۔ یہ وہ قوم تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کو دفن کر کے اس کی قبر پہ عبادت گاہ بنا لیتے اور نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق قبروں کو مسجدیں بنانے والی، قبروں کی عبادت کرنے والی، اس پہ درگاہیں بنانے والی، اس پہ قبے تعمیر کرنے والی، ان کا طواف کرنے والی، ان پہ سجدے کرنے والی، ان پہ رکوع کرنے والی، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن۔ اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا، خبردار تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے نیک لوگوں کی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے۔ فإني أنهاكم من ذلك، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں۔ کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے، جس قبر کی عبادت کی جائے اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجئے۔ قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا اجمیری کا ہو، وہ اجمیر والے کا ہو یا حجویر والے کا ہو، وہ لال شہباز قلندر کا ہو یا مادو لال حسین کا ہو، قبروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا۔ کہتے ہیں شاباش، دعا کرتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، سبحان اللہ، کہتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش۔ قبروں کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا، سجدہ کرنا، نماز کے وقت ادھر منہ کرنا، اور یہ عمل بھی آج درباروں پہ ہو رہا ہے۔ اور قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، اس میں نماز پڑھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ رش ہے، مسجد ویران ہے،
بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے، اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے. نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے. کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے. وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں. غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں. پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. پیر لوگوں کے نذرانے لے کر ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں. پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے. جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی. کسی نے لاکھ دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو. پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے. ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں. لال شہباز قلندر کا دربار 7 کے اندر ہے، جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف نہیں. 7 شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے، جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں. کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے. اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے. یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں، ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے. پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ سامنے یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، 4 صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، قلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے. ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل آئی تھی، اور ادھر نظارہ تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی. یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹورنے پھرنے والی یار تھے، جتنی کرو اتنے کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے. ہم قلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھاں ہے. لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا. یہ قسم کا حج ہے. سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو، تمہارا عمرہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے، بیت اللہ میں جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے. یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے. اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یاد کر لیجئے طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے. اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلا گھر ہے جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے.
तवाफ करने वाले भले इस्लाम के दावेदार हों, भले वो कलमा पढ़ने वाले हों, मौला अली के मलंग बनने वाले हों, लेकिन जो बैतुल्लाह के अलावा किसी दरगाह का, किसी कब्र का तवाफ करता है, ये कुफर का फेल है। आइए कुरान हकीम से सुनते हैं। मालिक फरमाता है वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अइस सुजूद। और याद करो जब हमने इस घर बैतुल्लाह खाना काबा को लोगों के रुजू और इज्तिमा का मरकज बनाया, अल्लाह की कसम जिस तरह बैतुल्लाह लोगों के रुजू का मरकज है, हज की तारीखें फिक्स है, क्या बाबों की कब्रों के उर्सों की तारीखें और महीने फिक्स नहीं है? वहां भी तारीखें फिक्स है। ये मरकज है अहले ईमान और अहले तौहीद का जो इसकी तरफ आते हैं, और अहले शिर्क अपने पीरों और बाबों की कब्रों के तवाफ के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह इसको जाए नमाज बनाओ। लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे जिस तरह बैतुल्लाह में मकाम इब्राहीम आपने देखा है, इसी तरह एक पत्थर पे लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे दो निशान बने हुए हैं जैसे बैतुल्लाह में मकाम इब्राहीम पर बने हुए। और वहां बैठने वाला मुरीद कहता है कि ये हजरत अली के घोड़ों के निशान हैं। हजरत अली यहाँ आए थे घोड़े पे सवार होकर और उनके घोड़ों ने यहाँ सुम लगाए थे, पैर लगाए थे, ये वही निशान है। पहचान करो आप पियो अपने यारा दोस्तों को बुलाओ बोतल चैनल पे अल्लाह की मेहरबानी नाल कोई सारा मेला फिर जेड़ा करेगा धोखा होगा औखा कर मजदूरी ते काचोरी बोतल चैनल पे ते पैशल पियो वधिया पियो ठंडी ठार आलमेदार अंब दे जूस वाली बोतल चैनल पे ते पैशल पियो वधिया पियो जान दे बोतल चैनल पे हर मेला मंडी दे मैच पे ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ बोतल चैनल पे जेड़ा पी गया तो पी गया जेड़ा पहचान करो आप पियो अपने बच्चों को बुलाओ बोतल चैनल पे अल्लाह की मेहरबानी नाल सारे मेले दे विच नाल दी बोतल नाम करके फिर पियो बोतल चैनल पे दी बोतल पियो भरा दी बोतल चैनल पे दी जवान को 300 रुपए दे दे जाओ ते शहजाम के साइकिल बोतल पीने जाओ बोतल चैनल पे मौला अली के घोड़े के सुम में सुम भाई, मौला अली के घोड़े के सुम, कदम मुबारक अगले पांव मौला अली के घोड़े के। अली के घोड़े के पांव बाबा, मौला अली के सुम में सुम, मौला अली के घोड़े के पांव है बाबा। चरा के डाल जाओ, दिल की मुरादा पूरी करते जाओ भाई। मौला अली के सुम्ब अगले घोड़े के पाँव, मौला अली के घोड़े के पाँव है सुम्ब मौला अली के घोड़े के पाँव, मौला अली के घोड़े के पाँव सुम कहते हैं भाई, सुम कहते हैं भाई मौला अली के। इसको चला के डालता जाओ, दिल की मुरादा पूरी करता जाओ बाबा।
والی بوتل تیار کرنے ہیں بوتل میرا کرے گا سوکھا ہوگا اور کھاد کر مزدوری تے کھاد چوری بوتل سے جاوا جانو جڑے بھرا پیسے پہلے دین کے انہاں دی واری پہلے آوے گی پیسے پہلے دے دی کوشش کرو تے بوتل پہلے پیو بوتل سے سارا میلہ تے جو جناب دی بوتل نہ کو بنا لے نہ کو بلا لے بوتل سے جاوا جانو تے جاؤ تے شہزاد تے بوتل سے جاؤ بوتل سے جیسے بیت اللہ کا طواف ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے۔ نصارہ نے بیت اللہ کے مقابلے پر ایک عبادت گاہ بنائی تھی، یمن میں ایک مرکز بنایا تھا۔ کسی مسلمان نے جا کر وہاں پہ پخانہ کر دیا تھا۔ ابراہا کو بڑا غصہ آیا تھا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، وہاں پہ کسی نے مسلمان نے پخانہ کیا تھا، اور جہاں پہ اب طواف ہو رہا ہے لال شہباز کے اندر کے، وہ صرف جمعرات کے دن ہوتا ہے، باقی پورا ہفتہ وہ ویران پڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی بار جانور آ کر وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں جہاں پہ جمعرات کو لال شہباز کے حاجیوں نے طواف کرنا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابرہا لشکر لے کر آیا اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو مالک عز و جل نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور مشرکوں کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہی شرک آج قبر پرستی کے نام پر، وہی طواف بیت اللہ کے مقابلے پر قبر پرستی کے نام پر آج ہمارے ملکوں کے اندر شروع ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ایمان کی غیرت نصیب فرمائے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، اور جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کیا ہے، جو کوئی کفر کرے گا اللہ اس سے بلکہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار کے حاجیوں، بیت اللہ کے پڑوس سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، سوچئے اور اپنے پیروں سے جواب لیجئے۔ بیت اللہ کے حج کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تمہارے لال شہباز قلندر کے حج کا حکم کس پہ نازل ہوا ہے؟
اس کے طواف کی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تم لوگوں میں حج کا آوازہ بلند کرو تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ مبارک ہو ان کو جو اللہ کے گھر پر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے اس آواز حج پر لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں، ان کو یہ گھر مبارک ہو۔ اور اہل شرک و لال شہباز قلندر کے دربار کا حج مبارک ہو۔ مگر افسوس آج اہل شرک اپنے پیروں اور فقیروں کی درگاہوں پر طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ایک حاجی کہتا ہے ہم پوری فیملی کا ٹرپ لے کر، بس لے کر فیصل آباد سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اندرون سندھ سے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ ہے، میں امرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں، میرا نام کرم علی ہے۔ میں امرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں، میرا نام کرم علی ہے، میں بھی وہاں سے آیا ہوں ادھر۔ یہ امام بارگاہ ہے، علی کا علم لگا ہوا ہے، جہاں یہاں لال 40 سال بیٹھ کے اپنا جوگ کاٹا ہے، اور جو بھی بندہ یہاں آتا ہے دلوں کے اپنی مراد پاتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے 7 چکر لگا کے جاتا ہے، بہت دلوں کے اپنی امید پوری لے کے جاتا ہے۔ یا خالی جھولی سے آتے ہیں، بھر کے جاتے ہیں۔ مالک ہر ایک کی سنتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ایسی مراد ہوتی ہے۔ ہماری جیوے لال، ہماری سنگت ہے جیوے لال، جن کے سردار ہیں بانی بابا بہادر علی سرکار۔ ہم فیصل آباد غلام آباد سے تشریف لے کے آئے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری سب فیملی سنگت ہے، گھریلو سنگت ہے، سب بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے سرکار ہیں۔ میرا نام بہادر علی ہے، ہم فیصل آباد سے آئے ہیں اور جھولے لال سنگت ہے ہماری، ہم سیون آئے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ کی صدائیں آپ نے طواف کے دوران سنی ہوگی، اللہ کے سامنے رونا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا، حجر اسود کو چومنا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا۔ لیکن افسوس حیدرآباد کے قریب سیون شریف کا یہ میلہ جس میں باقاعدہ طواف ہوتا ہے، بیت اللہ کے طواف کرنے والے یا اللہ کہتے ہیں، اور سیون شریف کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ بسم اللہ بابا، بسم اللہ، نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے، بسم اللہ کرو، نظر اللہ نیاز حسین، بسم اللہ کرو، بسم اللہ بابا، راتی پائی جاؤ، بسم اللہ۔
बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह करो बीबी मुराद डालो चरा के जो मौला तानु तौफीक दे बिस्मिल्लाह करो नजर अल्लाह नियाज हुसैन तेरे नंगादी कदीं जुदा हजार बार की लख। हमें अल्लाह मुबारक हो और उनको ये शिर्क, उनके गले में ये शिर्क जो उनको जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला है, और हमें वो तौहीद जो अल्लाह की रहमत से अल्लाह की जन्नत में ले जाने वाली। और वहां पर जो मुजावर बैठे हैं उनसे पूछा जाए तवाफ कहां से करना है तो बाकायदा निशान लगाते हैं। ये लाल शहबाज कलंदर का झूला, आपने अक्सर पाकिस्तान की बसों पे देखा होगा, झूले लाल शहबाज करे परवाज जाने राज दिला दे। ये लाल शहबाज परवाज करता है। सेवन शरीफ में 2 गारें हैं जिनके बारे में मुजावर ने बताया ये गार क्यों बनाई गई। पहले लाल शहबाज कलंदर परवाज किया करता था, उड़ता हुआ मदीने जाया करता था। फजर की नमाज मदीने में पढ़ ली, जोहर की नमाज मक्के में पढ़ ली, असर पे फिर सेवन शरीफ आ गया। तो एक दफा ऊपर से उड़ रहा, नीचे बैठे हुए लोग कुरान पढ़ रहे, तो वो जो मौलवी साहब पढ़ा रहे उनका नीचे उतर, ये नीचे उतरा, कहा तुझे शर्म नहीं आती, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं और तो ऊपर से परवाज करके जा रहा है, आज के बाद ऊपर से नहीं जाना। उसने कहा जनाब सरकार हाजिर, आइंदा नहीं जाऊंगा। उसने सेवन शरीफ से खोड मारा, 2 गारें बनाई, कहते ये गार डायरेक्ट मक्का निकलती है, एक नजफ शरीफ निकलती है, एक मक्का शरीफ निकलती। तो लाल शहबाज फिर ऊपर की परवाज छोड़ के नीचे से जाया करता था। वो तो पहले प्रवास करते थे ना सरकार, वो प्रवास करते थे ना सरकार के पीर भाई हैं वो रोड़ी सरकार, उनका नाम बड़ा मशहूर नाम है, उधर जाते थे सरकार के पास। वो प्रवास कर रहे थे ना, सरकार को नीचे उतारा उन्होंने कि नीचे से जाए, क्योंकि नीचे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के गुलाम है, वो सबसे बड़ी है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आज के बाद तुम शहबाज ऊपर से नहीं जाना, नीचे से जाना। फिर सरकार ने वो गार जो है ना सीधी खाना काबा में जाती है, मक्के में सरकार नीचे से जाते थे, वो भी तक मौजूद है, वो उधर है, ऊपर जाए ना पीछे, हाँ उधर है अभी। यहाँ पर जो ये जगह बनी हुई है ना, यहाँ पर 2 सरकार की गारें हैं जो खाना काबा की तरफ जाती हैं, और ये पंचतरी कचहरी है, यहाँ पंचतन पाक आया करते थे, यहाँ महफिल होती थी, और यहाँ पर सरकार ने दावत भी की थी, पंचतन पाक मौला अली सरकार की ज़ियारतें भी हैं यहाँ पर। हाँ जी, वो 1.25 लाख की रोटी भी की थी वहाँ पर सरकार ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनसे पूछा गया कि कहां से तवाफ शुरू करना है, वो कहते ये लाल शहबाज का झूले लाल, इस झूले से तवाफ करो। कहा कितने चक्कर लगाए, कहा तुम इस पे 7 चक्कर लगाओ और फिर इस झूले के अंदर नजराना डालो, और जो तमन्ना तुम्हारी होगी, जो दुआ तुम्हारे दिल में होगी, तुम्हारा मालिक शहबाज कलंदर तुम्हारी वो सारी दुआओं को कबूल कर लेगा। ये जी मेरे दोस्त ने ये बात बताई है कि ये अगर पूरे करने से इसके बाद सामने झूला है, इसको हाथ लगा के जो भी दुआ मांगो, जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। नहीं मुझे नहीं वैसे पता। तो आप कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर, 7 चक्कर लगाए यहाँ। ये सिकंदर बोदले बार का मस्जिद नमाज वाला जगह है, और ये कलंदर शहनशाह का चक्की 1.25 सिर आटा पिसा के 1.25 सिर का रोट पचाया। क्या 1.25 लाख को खिलाया? हाँ, उधर 1.25 सिर का रोट पचा के 1.25 लाख आदमी को ऊपर खिलाया अदालत पे लाल शहनशाह ने। ये गरीबों का हज होता है, गरीबों का हज पूरा होता है, जो भी सवाल ही उसका गरीबों का हज पूरा होता है। एक तरह 7 चक्कर लगा के शैतान को जाके 7 पत्थर मारते हैं। क्या होता है गरीबों का? ये शहनशाह चक्की, ये बोदले बार का मस्जिद है, वो लाल शहनशाह का। ये मुर्शिद का तख्त बैठक है उनकी, यहाँ पे बैठा करते थे 4 यार 1.25 लाख वलियों के साथ। ये तख्त यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं 7। ये भाई तख्त है मुर्शिद कलंदर का, यहाँ पे बैठा करते थे वो, और नीचे तंदूर है जहाँ पे उन्होंने रोटी लगाई थी और 1.25 लाख वलियों के खिलाया, और नीचे चिल्ला है जहाँ से सरकार मदीने गए वापसी है और 40 साल चिल्ला काटा है। और मौला अली
7 چکر لانے پوندے جیڑی دل دی مراد ہوندی ایتھے پوری تھیندی ہے ایتھے 7 چکر کٹ کے ایتھے بہ کے دعا منگے بیڑا ہی پار اس سرکار دا تخت ہے پنجتن پاک دی جگہ ہے ایتھے بہ کے دعا منگنے نے جنوں بھی مراد دینی ہے سرکار دا جھولا پہ ایتھے مراد پاندے جا انا للہ و انا الیہ راجعون ان شیطان کے پجاریوں کی کاش عقل کام کرتی اور یہ شیطان کے دھوکے میں نہ آتے یہ بزرگوں کی تعظیم کے نام پہ شیطان ان سے جو کچھ کروا رہا ہے اللہ کی قسم اس کی تعلیم نہ رب کے قرآن نے دی ہے نہ محمد علیہ السلام کے فرمان نے دی ہے اور نہ سچے اولیاء اللہ نے دی ہے اولیاء اللہ تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور جو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے رحمان کا ولی نہیں ہوتا اہل توحید بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجتے ہیں إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مگر لال شہباز کلندر کے درگاہ کے حج کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں اور شرک کے اندر کفار مکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کفار مکہ طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آیا کرتے تھے جب حج کے لیے تو کیا کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملکہ وما ملک تیرا کوئی شریک نہیں تو لا شریک ہے سوائے یہ چھوٹے چھوٹے یہ لات و عزا یہ ان کو تو نے نوازا ہوا ہے اے اللہ دے رتے نے اے اللہ دے ان کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے تملکہ وما ملک ان سب کے پاس جو کچھ ہے وہ تو نے عطا کیا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے لیکن آج لال شہباز کلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک पंजनारा पंजतानी सवाल किनारा बोला 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 दवादा मस्ती
اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ جس طرح اہل ایمان حجر اسود کو چومتے ہیں، آپ نے دیکھا رش ہوتا ہے حجر اسود پہ چومتے ہوئے، اور جس مسلمان کو موقع مل جائے چومنے کا، وہ چوم کر جب نکلتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا کہ میں نے حجر اسود کو چوما ہے، میں نے اس پتھر کو چوما ہے جس پتھر کے سامنے امیر عمر نے آ کر کہا تھا جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے محمد کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، یہ اہل ایمان کو تلاش کر کے ان کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کر کے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ جس طرح ہم نے بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہوئے لوگوں کا جوش دیکھا، اسی طرح ہم نے لال شہباز قلندر کی قبر کو چومتے ہوئے لوگوں کا اجتماع دیکھا، اور چھوٹی سی کھڑکی ہے جس میں مرید داخل ہو کر سر داخل کر کے بابا لال شہباز قلندر کی درگاہ کو چوم رہے، اور جو چومنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ باہر نکل کر یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اہل توحید، یہ توحید کی دعوت کی ذمہ داری تمہارے سروں پر ہے، تمہارے کندھوں پر ہے، مجھ سمیت ہر بھائی یہ غور کرے، اللہ کی توحید کا یہ آوازہ میں نے کہاں تک پھیلایا ہے؟ جتنی میری طاقت ہے اتنا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا ہے۔ اہل ایمان حج کرتے ہوئے مینا میں جا کر رمی کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ منظر آپ کے سامنے ہے مینا میں رمی کرنے کا۔ افسوس، صد افسوس، ہم نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا، کوئی فضائل کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی نماز کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی سیاست اور جمہوریت کے پیچھے چل پڑا، کسی کو قربانی کی کھال اکٹھی کرنا اتنا پسندیدہ مشغلہ لگا کہ اس نے دعوت توحید کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، اور اہل شرک اس بیت اللہ کا پورا مقابلہ کر رہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا، لال شہباز قلندر کے دربار کے حاجی طواف کر کے 7 چکر کاٹ کے دعا مانگ کے جھولے لال میں چندہ ڈال کے پھر ایک ڈھیری بنی ہوئی وہاں پہ آ کے 7 پتھر مارتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پتھر مارنے والا، ایک پتھر مارنے والے سے پوچھا گیا یہ کیا کرتے ہو؟
کہا حاجی صاحبان جس طرح مدینے میں جاتے ہیں اور مدینے میں 3 مقام بنے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے. 3 مقام کہاں بنے ہوئے ہیں؟ مکہ میں. اور وہ کہتا نہیں مدینے میں بنے, ان کا حج مدینے میں ہی پورا ہو جاتا ہے, انہیں مکہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا مدینے میں 3 مقام ہیں, وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. اور وہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایک جگہ پہ شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا, اسے وہاں پتھر پڑے. دوسرے مقام پر شیطان نے آ کر ہاجرہ کو بہکایا, اس کو وہاں پتھر پڑے. تیسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا, پھر اس کو پتھر پڑے. وہ 3 مقام ہیں شیطانوں کو کنکری مارنے کے. اسی طرح یہ مقام بھی شیطان کو کنکری مارنے کا ہے. کیوں؟ یہاں پہ لال شہباز قلندر بیٹھا کرتے تھے, اور جو ان کے مرید آتے تھے تو یہاں پہ شیطان ان کو روکا کرتا تھا کہ تم شہباز قلندر کے پاس کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہاں حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو. عثمان مروندی کے پاس جب لوگ آتے تھے, جس کو لال شہباز کہا جاتا ہے, جب لوگ آتے تھے تو وہ شیطان روکتا تھا آگے نہ جانا. پھر اس جگہ پہ حکم ہوا کہ اس شیطان کا مقام ہے 7 کنکر مارو. بابا جی ہلو جی شیطان ہے جی, اس کو لوگ جو ساتھ ساتھ کینکری مارتے ہیں آگے ادھر, اور جو باقی جو ساتھ ساتھ جو نظر آ رہے ہیں وہ 4 چراغ ہیں ادھر کے جدھر لوگ آ کے سلام کرتے ہیں. اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں, رسم ہے یہاں کی. ایک کسائی لوگ ہیں, انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ پتھر مارو گے نا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں سے. یہ کسائی لوگ ہیں نا, انہوں پہ پتھر مار رہے, دنیا دیکھ رہے آپ کو دی مانا, اس پہ مانا دعا قبول ہوتی ہے سائیں کی. جی اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا, تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے. اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت ہاجرہ کو ورگلایا, وہاں پر اسے تھپڑ پڑے, وہ مقام ہے اس کا, وہاں پہ وہ آیا تھا. ایک مقام ہے جہاں پر اس نے حضرت اسماعیل کو ورگلایا کہ یہ تمہارا باپ ہے, تمہیں ذبح کر دے گا, وہ بھی مقام ہے. اس جگہ پر بھی اسے تھپڑ پڑے, اسے لان تان ہوئی. اور تیسرا مقام ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور انہیں جا کر ورگلایا کہ تم کیا کرنے لگے ہو, 70 سال بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا اور وہ بیٹا تم ذبح کر دینے لگے رائے خدا میں. اسی طرح یہ مقام ہے اسی شیطان کا, وہ 3 مقام ابھی قائم ہے, اور الحاج صاحبان وہاں جا کر انہیں 7 کنکر مارتے ہیں. وہ جگہ شیطان کے لیے مختص ہو چکی ہے. اسی طرح یہاں پر جو حضرت قلندر کبریا سرکار کو ملنے آتے تھے, حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کو جو ظاہر آتے تھے اس وقت, یہ ان کو ورگلاتا تھا. اور کچھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آئے اور انہوں نے آگے جانے کے لیے راستہ طلب کیا تو کہنے لگا یہاں پر کیا تمہیں ملے گا, تم اللہ اللہ کرو, اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں, پر ہم مانتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کا پلہ پکڑنے ملتی ہے. شیطان نے یہاں پر آ کر انہیں ورگلایا, انہوں نے یہاں پر اسے لعنت کی. اس وجہ سے یہاں پر آ کر پتھر مارنے سے وہ رسم بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ثواب کے طلبگار بنتے ہیں تمام مسلمان. ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں, اس کا حکم تو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا. خذوا عنی مناسککم, حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے اور وہاں مارے جاتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا, یا یہ وہی تم پہ اتری؟ یہ حکم کہاں ہوا اور کسے ہوا؟ جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں, درگاہوں کی جالیے اہل شرک چومتے ہیں, یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے. اور لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا, بکرا, بیل, چاول, گھی, یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا.
کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا، وہ تھلو تھلو ہی کہہ دینا چوڑو آیا میرے نہ تے کھا تسی گئے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑا سارا بورڈ لگا ہے کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ بکرے اور بیل دینے ہیں وہ دے، لیکن کسی ملنگ کو نہ دے، ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے۔ اللہ کے گھر کی میں قربان یہ ہے تو درگاہوں پہ قربان یہ ہے۔ اللہ کے گھر میں حاجی آ کر طواف و سعی کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں، ٹنڈ کرواتے ہیں، تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھا کئی بچوں کی لمبی ایک لٹ چھٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک لمبے بال ہوتے ہی نہیں دیکھے، پوچھا کیوں؟ کہنا جی اولاد نہیں ہوندی سی، بابا شہباز قلندر کے دربار پہ ایک بیری ہے جس کے 2 پتے کھانے سے بیٹا ملتا ہے، وہاں کھائی بیٹا ہوا، پھر ہم نے منت مانی تھی یہ بال ہم نے بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہیں۔ یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر بال کٹوائے جاتے ہیں تو درگاہوں پر سارے سر کے بال کٹوا کے ایک لٹ بابے کے نام پہ چھوڑی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح درگاہوں پر، درباروں پر، لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی ریشمی چادریں ہیں۔ بسم اللہ بابا، بسم اللہ نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے، بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین، بسم اللہ کرو، بسم اللہ بابا چراکی پائی جاؤ، بسم اللہ بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرو، بی بی مراد ڈالو چراکی جو مولا توانو توفیق دے، بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین۔ تیری غازی کدیں جدا ہزار وار کی لکھ۔ یہ مرشد کا تخت بیٹھا کے ان کی یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے 4 یا 4.25 لاکھ ولیوں کے ساتھ۔ یہ تخت یہاں پہ چکر کاٹنے پڑتے ہیں ساتھ۔ یہ بھائی تخت مرشد قلندر کا، یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے وہ، اور نیچے تندور ہے جہاں پہ انہوں نے روٹی لگائی تھی اور 1.25 لاکھ ولیوں کے کھلایا، اور نیچے چلہ ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے اور 40 سال چلہ کاٹا ہے، اور مولا علی 7 چکر لانے پوندے، جیڑی دل دی مراد ہوندی ایتھے پوری تھیندی ہے۔ ایتھے 7 چکر کٹ کے ایتھے بہ کے دعا مانگے بیڑا ہی پار۔ اے سرکار دا تخت ہے، پنجتن پاک دی جگہ ہے، ایتھے بہ کے دعا منگنے نے، جنوں بھی مراد دینی ہے سرکار دا جھولا پہ ایتھے مراد پاندے جاندے نے۔ اے تخت تلے تندور ہے جتھے سرکار نے 1 روٹ لائی 1.25 لاکھ ولیاں نو ایتھے دعوت دتی سی، اور تلے سپ ہے جنوں سپ نو سرکار نے پتھر بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ ہے، میں امرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں، میرا نام کرم علی ہے۔ میں امرکوٹ کے شہر کا رہنے والا ہوں، میرا نام کرم علی ہے، میں بھی وہاں سے آیا ہوں ادھر۔ یہ امام بارگاہ ہے، علی کا علم لگا ہوا ہے۔ یہاں بیت اللہ کا غلاف چڑھانے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، اور وہاں دربار پہ چادر چڑھ رہی تو ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ہوئے آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اسماعیل پر، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ ایک چشمہ بہتا جاتا۔ حاجیوں کے لیے اللہ کی رحمت، یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پیتے ہوئے جو مانگو گے عرش والا تمہیں عطا کر دے گا۔ لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں، زمزم کا تبرک لے کر جاتے ہیں،
اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکے سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو. یہ زمزم وہ عظیم پانی ہے. ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی مہینے گزر جاتے محمد کے گھر میں چولہا نہ چلتا. سائل کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا؟ کہا 2 کالی چیزوں پہ کھجورے کھا لیتے اور زمزم پی لیتے. جو زمزم غذا بھی ہے شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے. لال شہباز قلندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا ہے. وہاں پہ ایک کنواں کھدا ہوا ہے جس میں 2 ظالم اترے ہوئے اور وہ گندا پانی کالا پانی اس کو بھر کے بوتلیں بھر کے دے رہے ہیں. 10 20 روپے کی سبیل بھی وصول کر رہے ہیں اور وہ اتنا گندا پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا. احسان اور کرم ہے. ٹھیک ہے جی. چلے گا مر گیا ہے تمہارے یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ. اوپر سے ڈھکن کو کھولنا یار. ڈھکن کو تکلیف ہے. لے آؤ نظرانہ بھائی. نظرانہ مگر نظرانہ بھائی مجھے تنگ کرا گیا. نظرانہ جو بابا جی کو ہاں